علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علم و ادب، درس و تدریس، شعر و شاعری، وکالت اور سیاست میں اوج کمال حاصل کیا اور مفکر پاکستان کہلائے، لیکن ان کا مستند تعارف شاعری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعر مشرق اور پاکستان کا قومی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں بے شمار موضوعات ہیں، لیکن خودی کا موضوع قابل ذکر ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ خودی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں انانیت، خود پرستی، خود مختاری، خود سرائی، خود رائی، خود غرضی، غرور، نحوت، تکبر۔ خودی کا لفظ اقبال کے پیغام یا فلسفہ حیات میں تکبر و غرور یا اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کا پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو زندگی کا ضامن سمجھنے کا، مظاہرات فطرت سے برسر پیکار رہنے کا اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ ڈاکٹر افتخار صدیقی فروغ اقبال میں اقبال کے نظریہ خودی کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ نظریہ خودی حضرت علامہ اقبال کی فکر کا موضوع بنا، جس کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اقبال نے اپنے ابتدائی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ خودی سے ان کی مراد غرور و نحوت ہرگز نہیں، بلکہ اس سے عرفان نفس اور خود شناسی مراد ہے۔ چنانچہ اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن کی دیباچے میں لکھتے ہیں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ تقریباً یہی مفہوم اقبال کے اس شعر میں ادا ہوا ہے، خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ اگرچہ اسرار خودی کے اکثر اجزاء فلسفہ مغرب سے ماخوذ ہیں اور یہاں مسلمان فلسفیوں کے خیالات بہت کم ہیں، لیکن اسلامی تصوف میں عشق کا نظریہ اقبال نے مولانا روم سے لیا، اور اقبال کی شاعری کا انقلاب انگیز پیغام دراصل رومی کے فیض کا نتیجہ ہے۔ اس بارے میں عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ خودی کا تصور ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کی اساس ہے، اور اس پر ان تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد پر بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپین فلسفہ بالخصوص نتشے سے ماخوذ ہے، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ اس تخیل کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ بقول خلیفہ عبدالحکیم، رومی انفرادی بقا کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ خدا میں انسان اس طرح محو نہیں ہو جاتا جس طرح کہ قطرہ سمندر میں محو ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورج کی روشنی میں چراغ جل رہا ہے، جیسے لوہا آگ میں پڑ کر آگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی انفرادیت باقی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ خودی کے لیے بھی یہی نظریہ مناسب تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مولانا روم سے اخذ کیا۔ اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے فلسفے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان کے فلسفہ خودی کے تمام اساسی مضامین در حقیقت قرآن سے ماخوذ ہیں۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دائرے میں بہتی ہوئی، ستم اس کے موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔